اولاد کی تربیت میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، کچھ خارجی ہیں، کچھ داخلی ہیں۔ خارجی سے مراد وہ عوامل ہیں، وہ اسباب ہیں جو گھر کے ماحول سے باہر اسے میسر آتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس نے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنا ہوتا ہے۔ اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، لہذا باہر کے عوامل، باہر کے بہت ساری چیزیں اسے متاثر کرتی ہیں اور اس کے مزاج میں تبدیلی لے آتی ہیں۔ اور کچھ عوامل وہ ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، گھر کا ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، بنیادی کردار تو گھر کا ماحول ہے، اس لیے کہ ماہرین تعلیم ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی بچہ یا بچی جس کی آپ اچھی تعلیم تربیت کرنا چاہیں، ان کے لیے بہترین عمر 5 سال سے 14 سال، یہ وہ عمر ہے جس میں آپ جو چاہے اپنے بچے کو بنا سکتے ہیں۔ بچہ اگر گھر کے ماحول میں ہی رہتا ہے اور آپ کی نگرانی میں ہے تو 5 سال کا جب وہ ہوتا ہے تو اس میں وہ شعور آ جاتا ہے جس میں اچھائی برائی کی وہ تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ عمر وہ ہے کہ جس میں وہ سیکھتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سنتے تو ہیں لیکن بولتے نہیں، دیکھتے ہیں لیکن اپنا رد عمل صرف یا تو مسکرا کے دیتے ہیں یا رو کے دیتے ہیں۔ اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے 5 سال تک کی کہ جس میں بچہ کوئی کسی قسم کی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے یا ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو، اس لیے کہ وہ ماں کی گود میں پلتا ہے اور گھر کے اس ماحول میں جہاں والد بھی ہے، اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کے بڑے بھی ہیں، انہی کے سامنے وہ سب کچھ کرتا ہے، دیکھتا ہے اور وہ سیکھتا ہے۔ اس لیے داخلی عوامل جو ہیں یہ زیادہ بچے کو متاثر کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ جو ہم لاڑ پیار میں خراب کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر ان گھروں میں جہاں بچے کم ہیں یا کوئی بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے، یعنی شادی کے کچھ سالوں بعد پیدا ہوا، تو ایسے گھرانوں میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ لاڑ پیار کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی تربیت، اس کی اصلاح پر کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کو ہر اس کی وہ ضرورت جو وہ مانگتا ہے پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ عمر اس کے سیکھنے کی ہے۔ آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ بچہ جب بولتا نہیں ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو تو کرتا نہیں ہے، تو ہم اس کے سامنے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم اس کے سامنے غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بولتا نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ماہرین نے کہا ہے کہ بچے کے اندر صلاحیت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ جب وہ بولتا نہیں ہے نا تو ایک کام وہ ضرور کرتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ جو کچھ سنتا ہے اپنے دماغ میں ذخیرہ کرتا چلے جاتا ہے۔ جو سنتا ہے وہ اپنے دماغ میں ذخیرہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 4000 الفاظ وہ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ 4000 الفاظ وہ اپنے دماغ میں ذخیرہ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی
اللہ کی طرف سے اسے یہ توفیق ملتی ہے نطق کی، گفتگو کی، بات کرنے کی، وہ تھوڑی تھوڑی جب بات شروع کر دیتا ہے، وہ جو ذخیرہ کیا ہوتا ہے نا الفاظ اس نے جو سنے ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال کرتا ہے، وہ اس کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی ایسی باتیں وہ کرتا ہے آپ حیران ہوتے ہیں اس نے کہاں سے سیکھی، یہ کہاں سے اس نے سنا۔ آپ کو یاد نہیں رہتا لیکن بچے کو یاد ہے کہ اس نے آپ ہی کے منہ سے سنا، آپ ہی کے منہ سے سنا ہے، وہ ان الفاظ کا پھر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے داخلی ماحول میں کبھی بھی اس بات کو آسان نہیں لینا چاہیے کہ بچہ ابھی بولتا نہیں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی آوازیں نکالتا ہے اور کوئی کلمہ سکھاتا ہے، کوئی چیز سکھاتا ہے تو وہ بولنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ لمحہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ ایسی باتیں اس کے سامنے کرنی چاہیے جس کو وہ ذخیرہ کرے اور آئندہ کے لیے اس کا استعمال صحیح کرے اور آپ کو اس سے خوشی بھی ہو۔